بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ وأصحابہ ومن هدى بهدیہ إلى يوم الدین. کتاب الجہاد کے تحت امام بخاری باب تمنی الشہادت کو بیان کر رہے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی تمنا ایک بار نہیں بار بار آپ نے شہادت کی تمنا کا اظہار کیا. دوسری روایت میں امام بخاری نے حدثنا یوسف بن یعقوب الصفار قال حدثنا اسماعیل بن علیۃ عن ایوب عن حمید بن ہلال عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے. سن ہجری 8 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے لشکر کو لے کر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں مقام معطا کی طرف بھیجا، اور مقام معطا میں غزوہ معطا ہوا. بعض حضرات اس کو سریہ کہتے ہیں اور بعض حضرات اسے غزوہ کہتے ہیں. جو لوگ سریہ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شریک نہیں ہوئے اس لیے یہ سریہ ہے، اور جو لوگ اسے غزوہ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جو چھوٹے سے پیمانے پر ہو. مگر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑے لشکر کو بھیجے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور تمنا بھی ہو کہ میں بھی اس میں شریک ہوں مگر کسی وجہ سے نہ ہو سکے، تو اس پر غزوہ کا اطلاق ہوتا ہے. اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ معطا کہتے ہیں. یہ غزوہ مقام معطا میں واقع ہوا، جو اس وقت اردن کا ایک شہر ہے جس کو انگلش میں جارڈن کہتے ہیں، اور جسے عربی زبان کے اندر میں آج کل اردن کہا جاتا ہے. یہ سعودی عرب اور فلسطین کے درمیان ایک چھوٹی سی ریاست واقع ہے جس پر اردن کا اطلاق ہوتا ہے، جہاں پر آل شریف کی حکومت ہے. شریف مکہ جس نے حجاز میں سب سے پہلے خلافت عثمانیہ کے خلاف برطانیہ کے ساتھ مل کر بغاوت کی، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو طائف سے گرفتار کر کر انگریزوں کے حوالے کیا، جس کی وجہ سے آپ کو مالٹا کی جیل میں کافی طویل عرصے تک رہنا پڑا. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی آپ کے ساتھ تھے. تو اسی کی ذریت ہے اس وقت اردن پر حاکم. اصل میں برطانیہ اس وقت چونکہ 20ویں صدی کے اوائل میں دنیا کی سب سے طاقتور اور دنیا کی سب سے بڑی مملکت اور امبراطور اور بادشاہت مانی جاتی تھی، الامبراطوریۃ البرطانیہ. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہ انگریز قوم ہے، بڑی خبیث قوم ہے، اخبث الخبائث. آپ اس میں لکھا ہوتا ہے ٹائم کے اندر جی بی ٹائم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گریٹ برٹش ٹائم. اسی لیے عربی کے اندر میں اس کو لکھا جاتا ہے البرطانیہ العظمیٰ. کیا لکھتے ہیں اس کو؟ البرطانیہ العظمیٰ. تو شریف مکہ یہ در حقیقت قریش تھے. مکہ مکرمہ میں ہمارے خلفاء چاہے خلیفہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہو، چاہے خلیفہ بنو عباس ہو یا عباسیہ ہو یا خلافت عثمانیہ ہو، ان تمام لوگوں نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ قریش کو
مکہ مکرمہ کی ذمہ داری سونپا کرتے تھے، جن کو بعد میں چل کر اشراف قریش سے یاد کیا جانے لگا، اور وہاں کے ذمہ دار کو شریف مکہ کہا جاتا تھا۔ تو اسی شریف مکہ کو لالچ دیا انہوں نے کہ تو خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دے تو ہم تجھے خلیفہ بنا دیں گے۔ اب یہ شریف مکہ کو لالی پاپ ہاتھ لگا خلافت کا کہ چلو اچھا ہے، اپنے بھی خلیفہ بن جائیں گے۔ اس چکر میں اس نے بغاوت کی، مگر یہ انگریز، یہ تو بڑی خبیث اور غدار قوم، ان کی وہ کہتے ہیں نا جیسے شراب ان کے گھٹی میں تھی، ایسے ہی دغا بازی، جھوٹ، دھوکہ، یہ جتنی بھی اوصاف ذمیمہ ہو سکتے ہیں یہ سب ان کی گھٹی میں ہے، ان کے آج کی زبان میں ان کے ڈی این اے میں ہے، یعنی اس سے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بھی شریف بنا کر بتائے۔ تو انہوں نے ان کو استعمال کیا، اور دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ خلافت عثمانیہ کا مقابلہ ان سے نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر یہ آل سعود، جن کو آل سلول بھی کہا جا سکتا ہے، ان آل سعود کو بعد میں انہوں نے استعمال کیا، اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض یعنی نجد، اس پورے علاقے کا، حجاز اور نجد کے علاقے کا انہیں کاروبار سونپ دیا، یعنی یہ ان کے ایجنٹ ہیں، سیدھی سیدھی بات، اور ان کو اٹھا کر بٹھا دیا وہاں پر فلسطین کی بازو میں، اس لیے کہ وہ لوگ فلسطین کا سودا کرنے والے تھے، اور اس فلسطین کے سودے میں جو 1917 کے اندر میں کیا گیا، اس سودے میں یہ سب کے سب شریک تھے، جن لوگوں کو بھی ان لوگوں نے کھڑا کیا تھا۔ جارڈن کا بادشاہ ہے، اس کا دادا تھا اس زمانے میں، اس کا دادا پردادا رہا ہوگا، تو باقاعدہ انہیں بٹھایا گیا وہاں پر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے ارد گرد جتنے بھی لوگوں کو بٹھایا گیا تھا وہ سارے لوگ آج 100 سال کے بعد ان کو کام آ رہے ہیں، جتنے بھی یہ منافقین انہوں نے بٹھائے تھے، ایجنٹ جتنے بھی بٹھائے تھے، سب ان کے کام آ رہے ہیں، چاہے مصر کا سیسی ہو علی وزن چیچی، اور اردن کا اس کا نام ہے عبداللہ، لیکن لوگوں نے اس کو چڑھانا شروع کر دیا، عبدل، اس کو عبداللہ نہیں بولتے ہیں، بولے جارڈن اور مصر والا اور اردن والا ہے وہ کون ہے؟ عبدل۔ تو جارڈن کا جو عبدل ہے، یہ انہوں نے سب انگریز عورتوں سے شادیاں کی ہے، ان کے اولادوں نے بھی انگریز عورتوں سے شادیاں کی ہے، دین نام کی کوئی چیز ان کے یہاں پر باقی نہیں رہی، ان کے یہاں پر کرسی اور دولت، یہ دو چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کی کوئی وقعت نہیں۔ بہرحال تو یہ اردن کے اندر واقع ہے، معطا، اس لیے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں خود اس سے پہلے وہاں پر گیا تھا 2 سال پہلے ایک سفر میں، تو فلسطین جب گئے تو ہم اردن کے تاریخی مقامات جہاں پر حضرات صحابہ کہیں جنگ ہوئی، کہیں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے مزار تھے، وہاں بھی جانا ہوا، تو اس موقع پر ہم یہاں بھی گئے تھے معطا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی سرگردگی میں وہاں پر لشکر کو بھیجا، فاصیبہ، وہ شہید ہو گئے، اصیبہ یعنی شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذها جعفر، پھر حضرت جعفر کے ذمہ آئی ذمہ داری، فاصیبہ، تو وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ جعفر طیار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی مرتضیٰ کے بھائی تھے۔ حضرت علی کے بھائیوں میں حضرت جعفر ایمان لائے، حضرت علی ایمان لائے، اور آپ کے بھائیوں میں حضرت عقیل وہ ایمان لائے تھے۔ بہرحال ثم اخذها جعفر فاصيب ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب، پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اسے لیا، فاصيب، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ان تینوں حضرات کے مزارات معطا میں ایک بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے، اس مسجد کا نام ہی رکھا گیا ہے مسجد معطا، اور اس مسجد ہی کے پاس ان تینوں حضرات کے مزار موجود ہے اور لوگ وہاں پر جاتے رہتے ہیں، ہمیں بھی وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا۔ ثم اخذها عبداللہ ابن رواحہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہ بھی
انصار صحابی ہے، اور انہوں نے ایک ہے ابو عبیدۃ بن الجراح اور ایک ہے عبداللہ ابن رواحہ. عام طور پر لوگوں کو ان دونوں کے اندر میں یہ ہو جاتا ہے، کسی کو ہو نہ ہو مجھے ہی اشتباہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو حضرت عبداللہ ابو عبیدۃ بن الجراح وہ مہاجر صحابی ہے، امین هذه الامہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے گزارش کی تھی کہ آپ مجھے خلیفہ بنا رہے ہیں، اس کے بجائے آپ حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح کو خلیفہ بنائے. اتنے زبردست صحابی تھے. تو وہ مہاجر صحابی تھے. اور یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہ شاعر تھے، بہادر بھی تھے اور بہت بڑے شاعر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زہیر، حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور ایک اور صحابی ہے. 4 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار، حضور کا دفاع جنہوں نے اشعار کے ذریعے سے کیا، ان میں یہ 4 صحابی بڑے مشہور ہیں. حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی دامت برکاتہم، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے شعراء الرسول کے نام سے، تقریباً 500-600 صفحے کی کتاب ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے، حضرت حسان بن ثابت ہے، حضرت کعب بن زہیر ہے. ان لوگوں نے جو اشعار حضور کے مدح میں اور حضور کی دفاع میں اور اسلام کے لیے کہے ہیں، ان تمام کے تمام اشعار کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے. ثم اخذها خالد بن الولید، پھر حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھالی. عن غیر امرۃ ففتح له، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا، اس لیے حضور نے کہہ دیا تھا کہ اگر زید پہلے امیر ہوں گے، اگر زید شہید ہو جائے تو پھر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ. لیکن عبداللہ بن رواحہ کے بعد آپ نے نہیں کہا تھا کون امیر ہوگا. تو مسلمانوں نے متفق ہو کر حضرت خالد بن ولید کو ان کے جوہر کو دیکھ کر اور ان کی بہادری اور فطانت کو دیکھ کر انہیں امیر بنا دیا. ففتح له، تو ان کے ہاتھوں پر مؤطا کا غزوہ فتح ہوا. وقال ما يسرنا انہم عندنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يسرنا انہم عندنا. قال ایوب، اور ایوب فرماتے ہیں او قال ما يسرهم انہم عندنا وعیناہ تذرفانی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا ما یسرنا انہم عندنا، ہمیں اس چیز سے خوشی نہیں کہ وہ ہمارے پاس ہو. یا آپ نے یہ جملہ کہا انہیں اس بات کی خوشی نہیں کہ وہ ہمارے پاس رہے، اس لیے کہ وہ شہید ہو گئے تھے. بہرحال راوی کو شک ہے، لیکن یہ دوسرا جملہ ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. ما یسرهم انہم عندنا، انہیں اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس، یعنی اس دنیا کے اندر میں زندہ. وہ تو شہید ہو گئے اور انہیں بہرحال شہادت کے بعد کیسا مقام ملا. حضرت جعفر طیار کے چونکہ دونوں بازو شہید کر دیے گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان 2 بازوؤں کی جگہ پر انہیں 2 پر دے دیے گئے. وَإِنَّهُ يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ، اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ جعفر طیار سے مشہور ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ انہیں اس بات سے کوئی خوشی نہیں کہ وہ ہمارے پاس ہے. وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھی، حضور رو رہے تھے، اس لیے کہ تینوں بڑے عظیم انسان تھے. حضرت زید بن حارثہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیٹے کی طرح تھے. بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت زینب سے شادی کروائی، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبیہ سے ان کی شادی کروائی، اور حضرت اسامہ ان سے پیدا ہوئے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی محبت کرتے تھے. حضرت جعفر سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ سے بھی. تو حضور کے تینوں چہیتے ایک ساتھ شہید ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کا اظہار ہوا. فرماتے ہیں وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. بہرحال یہاں پر جو ترجمۃ الباب ہے وہ ہے ما یسرهم انہم عندنا، کہ انہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا ثواب اور اتنی فضیلت انہوں نے حاصل کی کہ وہ ہمارے پاس رہنے کو پسند کریں گے نہیں.
اس وجہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے سلسلے میں بڑی فضیلت بیان کی. باقاعدہ جہاد کے اوپر کتابیں لکھی گئی، فضائل جہاد کے اوپر 2-2 3-3 جلدوں میں کتابیں ہیں، جس میں جہاد سے متعلق اور بھی بہت ساری روایتوں کو کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے. باب فضل من يسرع في سبيل الله فمات فهو منهم. یہ باب جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے اور کسی وجہ سے وہ اس دنیا سے رحلت فرما جائے چلا جائے تو اس کا شمار بھی شہیدوں میں ہوگا. سرعہ کے معنی آتے ہیں جانور کے بدکنے سے اس کے اوپر سے گر جانا. وقول اللہ، اور اللہ رب العزت کا فرمان وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ارادے اور نیت سے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اور پھر اسے موت آ دبوچے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو تحقیق کہ اس کا اجر اللہ پر لازم ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی نکل جاوے اپنے گھر سے، اصل میں اس آیت کریمہ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ ہجرت کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے نکلے مگر مکہ آنے سے پہلے راستے ہی میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے. بعض حضرات نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور بعض نے کسی اور کی طرف اشارہ کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ بس وہ نیت سے نکل گئے، ختم ہو گئی بات، ان کو ثواب مل گیا. ایسے ہی کوئی آدمی جہاد کے لیے نکلے اور جہاد میں نہ شہید ہو کر راستے میں کہیں پر جانور بدک گیا یا جانور سے گر گیا یا بیمار ہو گیا اور اس دنیا سے چل بسا، تو فرماتے ہیں کہ اس کا شمار بھی کس میں ہوتا ہے؟ شہداء میں ہوتا ہے. اللہ اسے شہادت کا اجر اور جہاد کی فضیلت اسے عطا فرماتے ہیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلها فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت.